كل نفس ذائقة الموت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کی گئی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم اپنے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو. جو شخص نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے. رہی یہ دنیا تو یہ بس ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ آیت جس کے ٹاپکس، جس کے مضامین ہیں زندگی کی حقیقت، زندگی کا مقصد، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کیا ہے، یہ ایسے کئی ٹاپکس کو انتہائی سمپل الفاظ میں ہر آدمی اس مقصد کو سمجھ سکے اس انداز میں بیان کرتی ہے. زندگی کے یہ وہ ٹاپکس ہے جس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ارسطو، سقراط، بقراط، انسان کی پوری تاریخ سے جدید دور تک لوگ اپنی زندگیاں کھپا دیے اور ان ٹاپکس کو سمجھنے میں اور اس میں کئی غلطیاں کھانے میں انہوں نے زندگی گزار دی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو زندگی کی حقیقت، موت کی حقیقت، کامیابی کیا ہے، آخرت کی زندگی کیا ہے، یہ مختصر الفاظ میں بتا رہے ہیں. آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے وہ ہے موت کی یاد. موت انسان کی ایک ایسی زندگی کی ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہر ایک کو سابقہ پڑھنا ہے، مگر عام طور پر اس موت کو ہم یاد نہیں رکھتے. دوسرے آدمی موت کو بھولنا چاہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے موت کو یاد رکھنے کے نتیجے میں انسان دنیا میں جس طریقے سے مگن ہے آدمی اس طریقے سے مگن نہیں رہ سکتا. اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. موت کو یاد رکھو. دنیا میں زیادہ مگن ہو جاؤ گے تو مقصد کو بھول جاؤ گے. جب موت یاد ہوگی اور آخرت کی زندگی پر ایمان ہے، موت بھی یاد ہے تو آدمی ضرور عمل کرے گا. بے عملی اور بے حسی نہیں آتی، وہ آتی ہے اس معاملے میں غفلت کے نتیجے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے. انسان دنیا میں جیسے مگن ہوتا ہے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے موت کی یاد سے، اور اسی لیے موت کو یاد کرنے کی تعلیم دی گئی. یہ موت ہم سے بڑی قریب ہے، اتنی قریب ہے کسی انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا آخری لمحہ اس دنیا میں کب آنے والا ہے. کوئی بڑھاپا لازمی نہیں ہے، کوئی بیماری آنا یہ بھی کوئی لازمی نہیں ہے. کسی بھی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے حادثات ہوتے ہیں، ایک شخص کے لیے، ایک پورے مجموعے کے لیے، ایک علاقے کے لیے یہ حالات آتے ہیں اور انسان کا زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم موت کو کتنا قریب سمجھتے ہو؟
صحابہ نے اپنے طور پر بتایا. بعض صحابہ نے بتایا ایک نماز پڑھتے ہیں تو دوسری نماز پڑھنے کا موقع ملے اس کا یقین نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے بتایا کہ ایک دن کے بعد دوسرے دن کا یقین نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حال یہ ہے کہ ایک سلام پھیرتا ہوں تو دوسرا سلام پھیروں اس کا یقین نہیں ہوتا. سیکنڈز کا معاملہ، چند سیکنڈز میں انسان کا سفر آخرت شروع ہو جائے گا. اتنی قریب یہ موت ہے. اس موت کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کرنا ہے. لیکن انسان عام طور پر دنیا میں مگن ہوتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے بتایا. صحابہ کرام موجود تھے. آپ نے ایک طرف سیدھی جانب کچھ نشان لگائے، پھر بائیں جانب کچھ اور نشان لگائے. فرمایا کہ یہ سیدھی جانب انسان ہیں اور یہ بائیں جانب اس کی آرزویں اور اس کی خواہشیں ہیں. زندگی کیا ہے؟ آدمی ایک سفر ہے، دائیں جانب سے یہ بائیں جانب کرتا رہتا ہے. زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے، آرزویں اور خواہشیں ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے سفر کرتا رہتا ہے. درمیان میں موت آ جاتی ہے، کبھی اس سٹیج پہ، کبھی اس سٹیج پہ، کبھی بیچ میں، کہیں نہ کہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کی پوری آرزویں مکمل ہو گئی اور آدمی یہ سمجھے کہ جو کچھ مجھے حاصل کرنا تھا، جتنا جینا تھا میں جی لیا. ایسا کسی انسان کے ساتھ نہیں ہوا، کسی انسان کے ساتھ ہو نہیں سکتا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طریقے سے بنایا ہی نہیں. انسان بڑی بڑی آرزویں، امیدیں، خواہشیں، ان سب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اس کے منصوبے ایک پورا ہوا، نئے 4 آتے ہیں، وہ 4 پورے ہوئے اور 40 بن جاتے ہیں. منصوبے، آرزویں انسان کے کبھی ختم نہیں ہوتے. اس دنیا کے بارے میں وہ ختم ہونے سے پہلے ہی موت اچک لیتی ہے. اس منصوبے اور آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے جو دنیا اللہ نے بنائی ہے وہ جنت کی دنیا ہے. اس آیت میں بتایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے اصل میں کامیاب. جہاں ہر آرزو، ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی، ہمیشہ کے لیے پوری ہوگی، زندگی ہمیشہ باقی رہے گی، وہ جنت کی ویسی زندگی ہے. تو دنیا میں انسان کا یہ سفر چلتا رہتا ہے. اچانک موت آتی ہے، سفر حیات، مہلت عمر ختم ہو جاتی ہے. ایسے کئی حادثات ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے قریبی لوگ، دوست، رشتہ دار جب انتقال ہوتا ہے ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ جب انتقال ہوتا ہے ہم جاتے ہیں، عزیز و اقارب سے ملاقات کرتے ہیں، غم میں شریک ہوتے ہیں. اور عام طور پر لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جہاں پہ ابھی ایک موت ہوئی ہے، اب ان کو تدفین وغیرہ کے آخری مراحل پورے کرنا ہے. آدمی چند منٹ میں پھر دنیا میں وہیں پہ مگن ہوتا ہے، باہر نکل کے نہیں. اسی گھر میں، وہیں آنگن میں، وہی گھر کے باہر موجود گلی میں اب پھر دنیا کے سارے منصوبے. جو موقع انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے اس موقع پر بھی ہم دنیا ہی میں مگن رہتے ہیں. یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہم سنجیدہ ہوتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ایک وقت ہے جو ہمارے ایک بھائی کا آیا، ایسا ایک وقت ہے جو ہمارا آنے والا ہے. جب وہ وقت آئے گا ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی. ایک لمحہ آدمی مانگے گا اسے نہیں ملے گا. جو وقت ملا وہ آج ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے آج کی تیاری کرنا ہے. یہ احساس ہے جو موت کی یاد سے دل میں پیدا ہوتا ہے. اہل ایمان کو اس تیاری سے غافل کرنے کے لیے شیطان کا جو خاص حربہ ہے وہ ہے کہ آدمی موت کو بھول جائے. موت کو بھولے گا تو دنیا میں مگن ہوگا، لذت کا بڑا مزہ آئے گا، دنیا کی نعمتوں میں بہت دل لگ جائے گا. صحابہ کرام جب ایک مجلس میں تھے، ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک دوست ہے، ان کا بھی ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے. وہ ہنستے کھیلتے
اور خوب ہنستے ہوئے ایک مجلس میں جی رہے تھے، مجلس میں موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ داخل ہوتے ہیں تو انہیں ایک توجہ دلاتے ہیں. موت کی یاد اگر تمہارے پاس ہوتی تو تمہاری ایک کیفیت نہ ہوتی. آدمی جب موت کو یاد کرتا ہے تو ہنسنا کم اور رونے کی کیفیت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو جس مقام پر سے اب گزرنا ہے اور جو مہلت عمل ختم ہو جا رہی ہے، اس کے بعد میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا، تو اس وقت دنیا میں خوب مگن نہیں رہ سکتا. وہ جو کچھ اپنے وقت کو استعمال کرے گا موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کی تیاری کرے گا. یہ جو موت کا مرحلہ ہے کیسا آتا ہے دیکھیے. کتنا ہی صحت مند آدمی ہو، وہ خود کوئی بہت قابل ڈاکٹر ہو، اس کے پاس دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجی ہو، لیکن جب فیصلے کا وقت جو طے کر دیا جاتا ہے وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور اسی طے شدہ وقت پر انسان کا سفر دنیا کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کوئی انسان علم کی کسی قسم کی ترقی، ٹیکنالوجی کی کتنی بڑی پہنچ، اس کو الگ نہیں کر سکتی. ساری مشینیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں ایم سوری، اس لیے کہ وہ وقت تھا جو آ گیا. تو یہ وقت کسی بھی انداز سے آتا ہے، اس کو یاد رکھنا اور اس کی تیاری کرنا ہے. جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس منظر کو جو موت کے بعد میں آنے والا ہے اس وقت سے وہ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جو فرشتے اس کے پاس میں آتے ہیں وہ انتہائی خوبصورت، جنہیں دیکھنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے، جو اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ اب آنے والی زندگی میں تمہارے لیے کیسا مقام ہے. وہ اسے دیکھتا ہے تو اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور پھر وہ اپنے جانے کے لیے، رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بہت آسانی سے اس کی روح کو حاصل کر لیتے ہیں. اور وہی ایک نافرمان، ایک بدکار، خدا کا کافر، فاجر اور ناشکرہ آدمی ہے تو فرشتوں کو دیکھتے ہی وہ ہیبت میں آ جاتا ہے. وہ افسوس کرے گا، وہ ملاقات کو ناپسند کرے گا. اس کی روح کو اتنی تکلیف کے ساتھ میں نکالا جاتا ہے کہ اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں. یہ بھی موت کے وقت سے ہی یہ پورا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اسی چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے دور کر دیتا ہے. امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کی یہ بات سن کے کہتی ہیں، یا رسول اللہ ہم کو تو موت پسند نہیں ہے، ہم تو ملاقات کو اس طریقے سے پسند نہیں کرتے. تو آپ نے بتایا کہ یہ بات نہیں ہے، موت کسی بھی انسان کو پسند نہیں کہ بس آئے اور میری موت ہو جائے. بات یہ ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے اسے بتاتے ہیں کہ اب تمہارا آخرت کا سفر شروع ہو رہا ہے. نیک آدمی جو آخرت کی تیاری کر کے دنیا میں جیا، اب وہ اس انعام کے لیے اور رب سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے. اس تیاری اور خوشی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رب سے ملاقات کی خوشی ہے. جو آدمی نافرمانی، فسق و فجور، خدا کی ناشکری اور اس کی اطاعت سے روگردانی میں زندگی گزارتا ہے وہ افسوس کرے گا. وہ کہے گا کہ کاش میری مہلت اور ہو جائے، لیکن اسے کوئی مہلت نہیں دی جاتی. ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ایکسٹینڈ کی جاتی، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ نہیں بڑھایا جاتا. جو طے شدہ وقت ہے بس اسی پر یہ معاملہ ختم ہو جانے والا ہے. کتنی اہم ہے یہ زندگی. اس لیے یہ انتظار نہ کریں کہ موت تو بہت دور ہے، بعد میں نیک بن جائیں گے.
توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، ابھی تو دنیا کے بڑے مزے لینا ہے، وہ دروازہ بھی کھلا ہے، بند بھی ہو جانے والا ہے۔ جب دل بند ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، آنکھ پلک جھپکنا بند ہو جائے گی، وہ دروازہ بھی بند ہونے والا ہے۔ اس بند ہونے سے پہلے اس موقع کا استعمال کرنا ہے۔ یہ انتظار اور یہ خواب کرنا اور یہ امید پر جینا کل کریں گے توبہ، کل سے نیک بنیں گے، یہ سوائے فریب کے اور کچھ نہیں۔ یہ وہ فریب ہے جو شیطان مسلمانوں کے لیے خاص طور پر وہ لاتا ہے، کل کی امید پر آج گناہ کراتا ہے، اور کل توبہ کرنے کی آرزو اور امید پر انسان کو بے فکر اور غافل بنا دیتا ہے۔ اس کی اس غفلت اور اس کے اس حربے کا شکار نہ بنے۔ دنیا میں جس طریقے سے ہم جیتے ہیں، آرام دہ زندگی، پرسکون زندگی، سردی کا موسم ہے تو آدمی ہیٹر کا انتظام کیسے کرتا ہے، اچھے عمدہ بلینکٹ، سافٹ بلینکٹ اوڑھے تو ایک دم سکون ہونا، باڈی کو چبھنا نہیں۔ گرمی کا موسم آتا تو اے سی، کولر، فین، جو کچھ اس کے بس میں ہیں پورے انتظامات کرتا، اس لیے کہ آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ لیکن ایک ایسا مرحلہ ہے موت کے بعد کا مرحلہ، آرام دہ بستر، برانڈڈ کپڑے، عالی شان بنگلے، یہ سارے ایک طرف رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک فقیر ہو یا بادشاہ ہو، بلینئر ہو یا جو کچھ ہو، اسے ایک خبر کے گڑھے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مٹی ہی اس کا مسکن بن جاتی ہے۔ یہاں چلنے کے لیے بھی ریڈ کارپیٹ تھی، اب وہاں زندگی بھر کے لیے مٹی ہے جس کے حوالے کر دیا گیا۔ مگر وہ خبر بھی کیسا سلوک اور کیسا انجام دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی میت کو خبر میں لٹایا جاتا ہے اور وہ نیک ہوتا ہے، دنیا میں اطاعت اور فرمانبرداری کے ساتھ میں آیا ہوتا ہے، جب اسے خبر میں لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے دائیں جانب کھڑے ہوتی ہے، ایمان اس کے سرہانے آ جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب آ جاتا ہے، اور دوسری وہ نیکیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ فرشتے آتے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے، فرشتے اس کا امتحان لینے کے لیے آتے ہیں، جو زندگی اللہ نے تجھے دی تھی وہ سے کیا کیا، تیرا رب کون ہے، دنیا میں کیسی زندگی گزارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اطاعت کیا۔ جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے، اور نماز، ایمان، زکوٰۃ اس کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ اس نے زندگی میں ہماری پابندی کی، اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا۔ دنیا میں جو نیک اعمال کر کے وہ اللہ کے حضور پہنچتا ہے، وہ نیکیاں اس کے لیے گواہ بنتی ہیں، اور وہ فرشتے نہ دھوکہ کھانے والے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی غلطی کرنے والے ہیں۔ جو حکم دیا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، انہیں جو حکم دیا گیا اسی کو بجا لاتے ہیں، نہ کسی کی جانبداری کرتے ہیں اور نہ کسی کی مخالفت کرتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نیک انسان کے لیے اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ اس کے بعد میں ایک جہنم کا نظارہ اسے کرایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے اللہ کا عذاب، نافرمانی کر کے آیا ہوتا یہ تیرا مقام ہوتا، مگر تو اطاعت اور نیک روش کے ساتھ میں دنیا میں زندگی گزارا تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے جو قیامت کے دن تیری منتظر رہے گی، اور اس جنت کی ایک کھڑکی اس کی خبر میں کھولی جاتی ہے۔ اس منظر کو، اس خوشبو کو، ان نعمتوں کو وہ خبر میں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اور جو آدمی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، نفسانی خواہشات کے ساتھ میں، آخرت سے بے پرواہ ہو کر، رب کو راضی کرنے کی فکر سے آزاد ہو کر دنیا میں زندگی گزارا، جب اس کو اس خبر کے گڑھے میں پہنچایا جاتا ہے تو ایک تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہے جہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی،
وہ پریشان ہوگا کہ مجھے کیسے حالات میں لا دیا گیا. فرشتے آتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں. دنیا میں نہ ایمان تھا نہ عمل صالح تھا, کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا. لا ادری, مجھے نہیں معلوم کہ کیا بات. اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو گواہی دے, اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو اس کو روشنی پہنچائے. اس کو اس طریقے سے پیس کر رکھ دیا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں. یہ وہ انجام ہے جو وہ قبر کی زندگی میں بھگتنا شروع کرتا ہے. پھر اسے جنت کا ایک منظر دکھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے انعام جو اللہ نے نیک بندوں کے لیے تیار کیا. اگر تو ایمان اور اطاعت کی روش اختیار کیا ہوتا تو یہ تیرا مقام ہوتا, مگر تو نے نافرمانی اور خواہشات نفس کے راستے کو اختیار کیا تو وہ جہنم ہے, خدا کا عذاب ہے جو تیرا انتظار کر رہا ہے. اس کی تپش سے وہ پریشان ہوگا, اس عذاب سے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا, اور اسی طریقے سے یہ برزخ کی زندگی وہ قیامت تک اس انداز میں گزارے گا. جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو عمل کی یہ جو مہلت ختم ہو جاتی ہے, سب سے زیادہ انسان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعا ہے. اسی لیے اسلام نے نماز جنازہ کا وہ حکم دیا کہ اپنی میت کو پاک کرنے کے بعد میں اہل ایمان اس کے لیے دعائے مغفرت کرے, اس کو ثابت قدم رہنے کے لیے دعا کرے. یہ نماز جنازہ اپنے ایک بھائی اور بہن کے لیے جو اب اللہ کے حضور پیش ہو گیا, اب اس کا امتحان ہونے والا ہے, اس امتحان میں کامیابی اور ثابت قدمی کے لیے دعا ہے. آدمی جو کچھ اپنے کسی اس بھائی کے لیے جس کا مہلت عمل ختم ہو گئی وہ دعا کر سکتا ہے, تو وہ دعا ہے جو نماز جنازہ میں اس کے بعد جب کبھی اسے یاد آئے اس کے حق میں وہ دعا کرتا ہے. مگر خاص طور پر کم از کم ایک دفعہ مسلمان مل کر اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرے, اس کے لیے یہ نماز جنازہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا. اور اسلام کے احکام میں سے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر حقوق میں سے یہ حق ہے. آدمی کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر سارے عمل ختم نہیں ہوتے. مہلت عمل ختم ہو گئی مگر کچھ اعمال ہے جو باقی رہ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا بثلاث. جب ابن آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے مگر 3 قسم کے اعمال ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں. صدقۃ جاریہ, اس میں آپ نے بتایا کہ صدقہ جاریہ ہے وہ علم جو لوگوں کو نفع پہنچاتا رہے, اس کی وہ نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی رہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دنیا سے چلا گیا مگر عمل اور اس کے بعد میں اس کا انعام ہے جو اس کے باوجود باقی رہے گا. وہ ایک ایسے نیک کام کیا, اللہ نے دولت دی تھی, اس دولت کے ذریعے سے انسانوں کی دین کی خدمت کے سلسلے میں اس کو لگایا. جب تک یہ سلسلہ باقی رہے گا اس کی موت کے بعد بھی اس کا نام ہے اعمال میں یہ ساری چیزیں درج ہوتی رہے گی. وہ علم پھیلایا, کچھ لوگوں کو سمجھایا, دعوت و تبلیغ کا کام کیا, اصلاح اور خدا کی طرف بلانے کے لیے جد و جہد کیا. جو کچھ وہ اپنے علم کے ذریعے سے کر سکتا تھا, جس طریقے سے کر سکتا تھا, جب تک وہ علم کی شمع دنیا میں انسانوں کے دل اور زندگی کو منور کرتی رہے گی اس کا نام اعمال میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر وہ نیک اولاد, اس میں 3 اعمال ہی کا ذکر نہیں ہے, 3 کیٹیگریز کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نیکیوں کی وہ قسم جو دولت کے ذریعے, جو علم کے ذریعے, جو تعلیم و تربیت کے ذریعے آئے گی. اس میدان میں آدمی جو کچھ کرے گا دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں, جس موضوع پر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے موت کی یاد. یہ موت ہر ایک کو آنی ہے, ہم کو معلوم ہے, ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان کو نہیں معلوم, ہر ایک کو معلوم ہے. یہ بھی پتا ہے
اچانک آ جانے والی ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ کسی کو یقین نہیں ہے کہ زندگی کی کتنی بہاریں 60 70 80 90 کتنے پوری کریں گے، یہ ہم کو پتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، مگر اس کے باوجود ہم اس کے لیے تیار نہیں رہتے۔ ہم بھولتے ہیں اور بھولنا چاہتے ہیں۔ جب بھولنا چاہیں گے تو دنیا میں مگن ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یاد رکھو بہت قریب ہے، کبھی بھی آنے والی ہے، جب یہ آئے گی تو پھر مہلت نہیں ملے گی۔ اس کو یاد رکھنے کے نتیجے میں دنیا میں مگن ہونے کی کیفیت کم ہو جائے گی۔ نافرمانی میں انسان جانتے بوجھتے نہیں لگے گا، نافرمانی ہو جائے تو فوراً پلٹنے کی طرف آئے گا، توبہ کے لیے کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ آج ہی یہ موقع ہے، آج ہی رب کو راضی کرنا ہے اور سدھر جا کر اس کو خوش کرنا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ میں آدمی آگے بڑھے گا۔ اس کیفیت کو اپنی زندگی میں باقی رکھنا اور اس کی تیاری کرنا ہے۔ لوگ عام طور پر اس کو، غیر مسلم لوگ موت کو یاد رکھنے کو بدشگونی سمجھتے ہیں، یہ ان کا ایک تصور ہے۔ اسلام نے اس کو یاد رکھنے کو نیکی کے لیے کنجی قرار دیا۔ جب ہم اس کو یاد رکھیں گے تو شیطان کی ان ساری چالوں اور حربوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب یاد رکھیں گے تو دل دنیا میں مگن ہونے سے محفوظ رہے گا۔ جب یاد رکھیں گے تو موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ اس لیے اس موت کو یاد رکھنا ہے۔ جب یہ آ جائے گی تو پھر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، نہ اسے روکنے میں مدد کر سکے گا، نہ اللہ کے پاس میں اس کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی دوسرا کچھ کر سکے گا۔ آدمی خود جو کچھ کر کے آیا وہی جمع پونجی ہے جو اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ لہٰذا اپنی زندگی کو خود بنانے کے لیے غلط آرزوؤں میں نہیں، خود کچھ عمل کرنے کی کوشش میں گزارے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت کو یاد رکھ کے اس کی تیاری کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔